اس مدعے کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہے گی کہ 1950 میں جب ہندوستان نے اپنی فوجیں جب ہندوستان نے اپنی فوجیں بارڈر پر لگائیں تو کراچی میں آپ کی رہائش گاہ پر لوگ گئے، پریشان تھے، قائد ملت نمودار ہوئے. آپ نے لوگوں سے کہا کہ یہ 5 انگلیاں اس طرح ہے کہ ایک ٹوٹ سکتی ہے، لیکن یہ مکہ بنا کر ہندوستان کو دکھایا اور اس بلبلہ انگیز انداز میں لوگوں نے اس کو سراہا. اور ہمت یعنی وہ مکہ جو لیاقت علی خان نے ہندوستان کو دکھایا، پاکستان دشمنوں کو دکھایا، اس مکے سے خوف زدہ کون ہے؟ مہاجر رابطہ کونسل پاکستان. آج اس کانفرنس کے حوالے سے میں تمام اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے اور آپ حضرات سے التجا کروں گا، اس مکے کو اس طرح کر کے دکھائیں. خان لیاقت علی خان کا مکہ آج بھی ہندوستان اور پاکستان کے دشمنوں کے لیے اسی طرح موجود ہے. یہی وہ مکہ ہے، اس میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی. میں اس کانفرنس کے صدر محترم میرے استاد، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، آپ تشریف لیں. شاداب احسانی بھائی، انہوں نے مذہبی آیا اور ملی بیانیوں کو وطن سے جوڑ دیا. اگر ہم یہ کہیں کہ ہندوستان کیا چیز ہے تو میں کہوں گا کہ صاحب یہ ہندو اسٹیٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور جس طرح دوسرے لوگ رہتے ہیں کسی مذہبی اس کے اندر تو وہ بھی ہے. تو اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ آپ کا جو تجربہ ہے حکومت کا اور ریاست کا، یہ کوئی نیا نہیں ہے. آپ یہ امریکہ میں بھی ریاست ہوتی ہے اور حکومت ہوتی ہے. اچھا، اب آپ کے ہاں جس انداز کی گفتگو کی جاتی ہے، کیا مجھے ایک بات بتا دیں، امریکہ میں کوئی CIA کے خلاف بول سکتا ہے؟ کسی میں دم ہے؟ یعنی MI6 کے خلاف بول سکتا ہے؟ اصل میں حکومت کریکشن کرتی ہے ریاست کی. اچھا، کریکشن کرنے کے لیے کریکٹر چاہیے ہوتا ہے اور کریکٹر کے لیے نیریٹو چاہیے ہوتا ہے. اچھا، تو معلوم یہ ہوا کہ جس قوم کے پاس اپنا نیریٹو نہیں ہوتا وہ اس پہ ڈارک ایجز ہوتی. آپ کے پاس واحد سولوشن ہے کہ آپ اپنا نیریٹو کی طرف پلٹیے. اور یورپ جو ہے وہ 800 برس 1000 برس پھنسا رہا، یعنی جو ڈارک ایجز کہتے ہیں نا ہم، تو اسی لیے کہتے ہیں. اب یہ جو امریکہ تھا، امریکہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلا کیا کام ہوا تھا. جان ٹرمبل نے جو نظمیں لکھی 1770 میں، جوناتھن ایڈورڈز اور آپ کا بینجامن فرینکلن، ان کے فرنٹ لائن کے لوگ ہیں شروع کے، اور پھر جو ان کے دانشور ہیں جو 3 دانشور ہیں، تو انہوں نے جو نظمیں لکھی کہ ہم جو ہے برٹش نیریٹو کو یکسر رد کرتے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، آقاؤں کی زبان بھی انگریزی ہے، غلاموں کی زبان بھی انگریزی ہے. زبان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صرف کس کا جھگڑا ہے؟ نیریٹو کا، اور ظالم اور مظلوم کا جھگڑا ہے. تو اب کیا ہوا کہ صاحب جب یہ بات ہوئی اور موومنٹ چلی تو انہوں نے سب سے پہلے امریکن نیریٹو کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم برٹش نیریٹو کو یکسر رد کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ہم نے دیکھا کہ اس رد ہونے کے بعد ہر چند کے وہ جو آپ کا ابراہیم لنکن مرڈر ہو گیا، ساری باتیں ہسٹری میں موجود ہیں. اس کے باوجود امریکہ اپنے نیریٹو پر آگے بڑھتا رہا تو سپر پاور بھی ہو گیا. اور آج امریکن انگلش بھی ہوتی ہے، یعنی ہوتی ہے نا بھائی امریکن انگلش. تو اب یہی بات جب ہم دیکھتے ہیں فرانس، یعنی اس کے اندر ڈیول ہو رہی ہے، لڑکی کو جیت رہا ہے کوئی ہار رہا ہے، اور یہ بہت افراتفری کا زمانہ ہے. آپ کے یہاں تو دہشت گردی اتنی ہوئی نہیں جتنی دہشت گردی وہاں ہوئی. لیکن کیا ہوا کہ جب ان کا ملی بیانیہ جو ہے جب وطنی بیانیے سے جڑا تو فرانس کیتھولک فرانس ہو گیا. یہی حال جب پروٹیسٹنٹ کا معاملہ ہوا تو UK سے جڑا تو UK پروٹیسٹنٹ ہو گیا. اچھا، جب روس کی بات ہم کرتے ہیں تو رشیا جو ریولوشن آیا 1917 میں
ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ جو کارل مارکس کوئی جادوگر تھا اس کی تھیوری سے یہ سب ہو گیا. نہیں، یہ جو لینن تھا نا اس نے اس مارکس کی تھیوری کو رشین نیریٹو دیا. مارکس کی تھیوری چائنا میں تھی، چائنا ماؤ اور اس کے حواریوں نے چینی نیریٹو دیا. اگر وہ نیریٹو نہ ہوتا تو میں نے ایک جلسے میں کہا اس ترقی پسندوں سے کہ بھائی یہ تو خوش آئند بات ہے کہ آپ مارکسسٹ ہیں، لیکن یار آپ مارکسسٹ کو یا مارکسزم کو تم پاکستانی نیریٹو کیوں نہیں دیتے؟ اچھا آپ وہ بغلے دھان رہے، یعنی اس طرح تو سوچے نہیں نا. آپ جب ہم فالو کرنے والے ہو جاتے ہیں نا، پیروکار ہو جاتے ہیں اور ہڑبڑوں میں مبتلا ہوتے ہیں، نیریٹو ہوتا نہیں ہے تو بڑے مسائل ہوتے ہیں. اور مختصراً اور ایک بات اور کرتا چلوں، زبانوں کے حوالے سے اب مسئلہ نہیں ہے یہاں پر. اگر آپ اردو بول رہے ہیں نا اور آپ کہہ رہے ہیں صاحب فخر سے بول رہے ہیں، لیکن آپ کا نیریٹو ویسٹرن ہے، آپ رہے پاکستان میں رہے، کام ان کا کر رہے ہیں، سمجھ گیا، اور اپنی شناخت بھلا بیٹھے. تو اب مسئلہ یہ صرف اسی کا نہیں ہے، سندھی کا یہی مسئلہ ہے، پنجابی کا یہی مسئلہ ہے، یہ جو آپ کے انگریزی جان نہیں چھوڑ رہی ہے نا، وہ بنیادی مسئلہ یہی ہے. تو پتہ چلا کہ صاحب شاہ بھٹائی نے سروں میں شاعری کی ہے، لیکن سروں کا ایکسپرٹ کون ہے؟ انگریز ہے. یعنی بلے شاہ کا ایکسپرٹ کون ہے؟ یعنی اور خوشحال خان خٹک کا ایکسپرٹ، اس سب کا ایکسپرٹ جو ہیں وہ ہیں. اور ہم اس ایکسپرٹ کے جو بنائے ہوئے کلمات، اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ لنگوسٹک کی زبان میں یا اسٹرکچر جو بھی ہوتا ہے ساختیات جسے ہم کہتے ہیں، تو اس میں یعنی سگنیفائڈ بہت اہم ہوتا ہے. سگنیفائر میں ہو گیا، اب سگنیفائڈ آپ نے کہا کہ گلاس لاؤ، تو گلاس اگر ذہن میں ہوگا تو لاؤ گے نا. تو اب ہماری جتنی اقدار سے جڑی ہوئی پرانی چیزیں تھیں وہ ذہن سے سب رخصت ہو گئی ہیں. اب ان چیزوں نے لے لی ہیں جن کا نیریٹو جو ہے وہ مغرب سے. اچھا پھر کھانے جو ہوتے ہیں کلائمیٹ سے جڑے ہوتے ہیں. تو اب معلوم ہوا کہ جو آپ کھانا کھا رہے ہیں یہ آپ کے کلائمیٹ سے جڑا ہوا نہیں ہے. آپ کی جو رہائش ہے کہیں امریکن کچن ہونا چاہیے اور امریکن، تو اب تو ہر تیسرا آدمی وائٹامن ڈی کم ہو گیا اس کے اندر، اب تو اس کر دے رائٹ اور کیا کر رہے. تو اب ایسی صورت میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ ہے کیا چیز. ہر زبان ایک ثقافت رکھتی ہے، کوئی نہیں ثقافت ہوتی ہے، اور یعنی مختلف ثقافتیں مل کر تہذیب بنائیں گی. یہ جو فنون ہوتے ہیں دراصل یہ ان کی جمالیات سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب یہ والا جو مسئلہ میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، تو اردو جو ہے وہ تہذیبی زبان ہے جس کو آپ رگڑا لگا رہے ہو. تعصبات مٹانے کے لیے آئی تھی، آج اس کے ساتھ تعصب کر کے اپنے زوال کا شکار ہو اور گڑے کھود رہے ہو اپنے لیے، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو اب یہ والے جو مسائل ہیں اس کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھیں تو جس کے پاس اپنا نیریٹو نہیں ہوگا اس کی معیشت کبھی بہتر ہو نہیں سکتی. ایجوکیشن کا حل دیکھ لیجیے. ایجوکیشن کو آپ نے کر دیا تباہ. اب جو کروڑوں پاؤنڈ جو گھسیٹ کے لے جا رہا ہے، کون لے جا رہا ہے؟ کیمبرج کروڑوں پاؤنڈ لے جاتے ہیں یہاں سے، اور ان کا بجٹ صحیح ہو رہا ہے. آپ مفلوق الحال ہو رہے ہیں کہ لگے آپ کے پاس تو پیسہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، کہ لگے جی ڈی پی کا کتنے پرسنٹ آپ کر لگے 3% خرچ کر دیں تو بڑی بات ہو رہی ہے. اور آپ اپنے کش میں، اچھا یہ ہو کیوں رہا ہے؟ آپ یہاں ایجنٹوں کی کثرت ہے. ایسی قومیں جب ہوتی ہیں تو ان کے ہاں نہ تو جمہوریت ہوتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے، یعنی ایجنٹی ہوتی ہے، کبھی یہ کبھی وہ یہ چل رہا ہوتا ہے. تو اور جب آپ تبدیل ہونا شروع ہوتے ہیں اندر سے تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ جس شخص کے اندر احساس تھا جسے ہم لیاقت علی خان کہہ رہے ہیں، جس کے بارے میں غلام محی الدین صاحب نے ان کے واقعات اور ان سے لوگوں سے مل کر بتائے، معلومات سردار صاحب نے بڑی اہم باتیں کی اس حوالے سے.
پتہ چلا کہ صاحب یہ جو عبدالقہار بندھانی ہیں انہوں نے اس زاویے سے کہ جو نظر انداز ہو رہے ہیں مہاجر اس حوالے سے بات کی، اور ہمارے خالد مقبول صدیقی نے یعنی ایک وہ جو حقیقت احوال تھی وہ سب آپ کے سامنے رکھ دی کہ بھائی آپ لوگ غور کیجیے، یہ تو سارا مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو یہ سارا ہم غور تو کر لیں گے، لیکن اگر ہم نے پاکستان بنایا تو یہ غلطی کی بات نہیں ہے۔ غلطی کیا ہوئی؟ ہم پاکستانی نیریٹو سے پیچھے ہو گئے۔ اگر پاکستانی نیریٹو کی طرف پلٹ پڑیں تو پلٹ جائیں تو یہ جو ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بچانا، یہ خود بخود بچانے کا معاملہ ہو جائے گا، اور یہ سارا معاملہ اور اس میں آپ کی اور بھی جان کا حیرانی ہوگی کہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف مالیوں کا برا حال ہے؟ ہر طبقے کا جو غریب آدمی ہے وہ پریشان حال ہے اور اس کو جائے امان نہیں مل رہی ہے، یعنی کسی بھی طبقے کا آدمی ہو۔ اچھا پھر ہمارے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے، اچھا کیونکہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ارے بھائی جو پاکستان بنا ہے تو مطلب سینٹر میں کون ہے؟ ہمیں یا بنگالی ہے؟ یعنی ہم تو پڑھے لکھے لوگ سویلائز لوگوں کی اولادیں ہیں، اور اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب تو ہمارے بچے پڑھنا لکھنا چھوڑ چکے ہیں۔ پہلی والی تھوڑی بات ہے کہ پتہ چلا کہ اگر پہلے لے آئیں تو پوری لاٹ ہے، میں نام گنوا سکتا ہوں ہر ایک کے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قائد ملت جو ان کے اندر ایمانداری کا جذبہ تھا، قوم کے جذبے پر مرے جاتے تھے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی یادیں جو ہم منا رہے ہیں، کیا ہم واقعی اہل بھی ہیں ان کو منانے کے؟ یعنی جس آدمی کی بات ہم کر رہے ہیں ان کی کیفیت دوسری چونلائی جیسی تھی کہ میری قوم کے پاس گاڑی نہیں ہے تو میں سائیکل پر جاؤں گا۔ ہمارے یہ بھی جو تھے جب تک انہوں نے کلیم کہہ رہے سب کو مل جائے، سارے لوگ بہتر ہو جائیں تو پھر میں اپنے لیے بھی کچھ کروں گا۔ تو اب ایسا آدمی نہیں ہے اب کوئی اتنا ڈیوٹی، اتنا اشار کرنے والا، اتنا اشار پیشہ۔ تو ہم نے پتہ نہیں، یہ تو لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے، ہم نے کتنے ایسے اشار پیشہ لوگوں کو کھو دیا ہوا، یہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ایسے کتنے لوگ ہمارے قافلے میں ہوں گے اور جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہوں گے اور وہ ہماری قوم کے لیے کیا کیا کچھ کرتے گئے ہوں گے۔ تو بہرحال میں ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ عبدالقہار صاحب کو، خالد مقبول صدیقی صاحب کو، اور یہ جو بھی ہمارے جتنے حاضرین ہیں کہ جو جن لوگوں نے بڑے اس سے سنا، یعنی تحمل سے سنا، برداشت کیا۔ اب آج کل تو یہ ہے کہ پڑھنا لکھنا لوگ جو ہیں، ڈگری یافتہ لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ، بہت بہت شکریہ۔ جو موقع ہے وہ دراصل وحدت کی علامت بھی ہے، اور وہ جو ایک یونٹی اور اکائی کا معاملہ ہے، اور یہ کون یہ موقع دکھا رہا ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی کانسٹیٹنسی نہیں ہے تو اب کوئی موقع نہیں دکھانے والا۔ یہ وقت جو ہے وہ ہے کہ جب کراچی کیپٹل ہے۔ اگر کراچی کے بارے میں آپ کو جاننا ہو اور اس کی سرگرمیوں کے بارے میں جاننا ہو تو ہر مہینے جو ہے وزیر اعظم جو ہے جہانگیر پارک میں خطاب کرتا ہے اس دوران، اور وہ انفارمیشن دیتا ہے، بتاتا ہے کہ بھائی ہماری کارکردگی کیا ہے، اور یہ جو ہمارا مشرقی پاکستان تھا وہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے۔ اس کو آپ کو جاننا ہو تو یہ 48 کا جو آہنگ ہے رسالہ ریڈیو کا جو نکلتا ہے اس کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا، یہ پورا ریکارڈ وہاں مل جائے گا۔ اور پہلا بجٹ جو غلام محمد نے پیش کیا تھا وہ بجٹ بھی اس میں موجود ہے۔ تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ اس کے اندر لیاقت علی خان کا زمانہ ہے اور کراچی دارالخلافہ ہے، یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ اور اب جب ہم بات کر رہے ہیں کہ بھائی لیاقت علی خان کے قتل کا اعتراف جو ہے امریکہ کر چکا ہے، ٹرومین نے اسے مروایا، انہیں مروایا تھا، ہیری ٹرومین جو تھا ان کا صدر تھا، اور اس کے مروانے کے اسباب عجیب و غریب، میں تو حیران رہ گیا نا یہ سب کر کے۔ یہ جو اقتدار کے لوگ ہیں اور یہ ایوانوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، یہ مجھے بہت زیادہ لوٹے نظر آ رہے ہیں، انہیں وطن سے محبت کم نظر آئی مجھے۔ آپ یہ دیکھیے کہ مشتاق دورمانی جو ہے کشمیر کا وزیر ہے وہ طرح،
वज़ीर कश्मीर है, और फिर उसे बाद में जब शहादत हो जाती तो वज़ीर दाखिला बना दिया जाता है। और वही मुश्ताक गोरमानी जो है उर्दू डाइजेस्ट में इंटरव्यू देता है अपना, और बताता है कि बड़े फख्र से बताता है कि मैं तो फ्री मैसन था और अब मैं ताइब हो गया। तो अब ये वाले जब मसाइल आते हैं तो मेरी इस इंक्वायरी को मुकम्मल किया जाए, तो वरना इकबाल का ख्वाब भी अधूरा रह जाएगा और पाकिस्तान का मकसद भी। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला हम अपने अकादमी को याद रखेंगे और याद रखेंगे। ये भारत को दिखाया जाने वाला मुक्ता था और लग किसी और को गया। ये थे कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई। आपने